لوگ کہ جب وہ کر بیٹھتے ہیں فاحشتاً کو برا کام او ظلموا انفسہم یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم اور پھر وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب اور کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، ولم یصروا اور وہ اصرار نہیں کرتے علی ما فعلوا اس پر جو انہوں نے کیا ہے، وہم یعلمون اور اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں، اولئک جزاؤہم مغفرہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا صلہ بخشش کی صورت میں ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار اور ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین اور کس قدر خوب ہے عمل کرنے والوں کے لیے اجر۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بتایا کہ یہ ہم نے متقین کے لیے بنائی ہے، اور متقین کے کئی ایک اوصاف ہیں جن میں سے کچھ ہم نے سابقہ کلاس میں پڑھے تھے، اور آج کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ متقین کا ایک اور وصف ذکر فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ان سے کوئی غلط کام سرزد ہو جاتا ہے، بے حیائی، فحاشی، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ فاحشہ کے اندر ہر وہ چیز آتی ہے جو اخلاق سے گری ہوئی ہے، اخلاق سے گری ہوئی بات، قول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاحش اور بذیع نہیں تھے۔ فاحش کسے کہتے ہیں؟ بیہودہ گوئی کرنے والا، آغاز ہے یہ۔ اخلاق سے گری ہوئی بات کو اپنی زبان سے لانا یا ایسی بات کو اپنی زبان سے کوٹ کرنا، نقل کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک بری بات ہے تو اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کوئی اس طرح کا واقعہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کو پھیلانے کی اور بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چھٹے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جو بری بات ہے اس کو آپ نقل بھی نہیں کر سکتے، صرف اس بندے کو اجازت ہے جس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوئی ہے وہ آگے بیان کر سکتا ہے۔ آج کل کا ہمارا جو کرائم کنٹرول میڈیا سمجھ لیں، ہے نا، اور اس طرح کے لوگ وہ نہ صرف جرائم کو ہوا دے رہے ہیں بلکہ خود سے ایک بیہودہ گوئی اور فحاشی کو پھیلانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کیا، بلکہ سختی سے شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو نقل کرنا، بیان کرنا، اور پھر وہ اس جرم کے ایک ایک جج ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے فیصلہ کرنے کے لیے، صرف اس کو اجازت ہے کہ قاضی دیکھ پائے گا اس کو، لیکن ایک معاملہ اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ معاشرے میں جرائم کی شرح اور ریشو اور بڑھ جاتی ہے۔ اور ایسے سمجھ لیں کہ آج کل تو یہ چیزیں برائی سکھانے کا ایک ذریعہ بن چکے ہیں، اور اسی سے لوگ سیکھتے ہیں اور اس کو پھر اپلائی کرتے ہیں۔ تو شریعت نے ان ساری چیزوں سے منع کر دیا ہے، اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ایک جرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ صرف اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایک شخص فحاشی پھیلا رہا ہے اور یہ اس کو لائک کرتا ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے، فرمایا ان کے لیے ہم نے عذاب مہین تیار کیا ہے، رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ جبکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو چھپانا، اس کی پردہ پوشی کرنا،
اگر اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے تو اس کو اس کی اصلاح کی کوشش کرنا، اور اگر جزا سزا کا معاملہ ہے اس کی طرف لے جانا، یہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنا، وہ سارے اپنی جگہ پہ۔ لیکن اہم فضول جس کا جی چاہتا ہے وہ مائک اٹھاتا ہے، اور آج کل فتنہ یہ اس لیے بھی بن گیا کہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا، تو اس کے لیے پھر جھوٹ پھیلانا اور یہ عام کرنا آج لوگوں نے اپنا فریضہ سمجھ لیا۔ کہتے ہیں ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ اور کنے تو انہوں دسیا ہے کہ یہ فرض ہے؟ کون آپ کو سمجھا رہا ہے کہ یہ فرض ہے؟ کس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ یہ تمہارا فرض ہے کہ یہ کام کرو؟ جبکہ اور یہی وہ بات ہے نا کہ اسلام دین سمجھا نہیں، جنہوں جڑا چنگا لگا کہنا ہے میں جڑا کام کر رہا نا یہ سب سے بڑا فرض تھا اور میں یہ فرض نبھا رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح گالم گلوچ ہے، یہ ساری فحاشی کے زمرے میں آتی ہیں، اور اس سے اگلا سٹیپ پھر وہ اس پہ عمل کرتا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان آنکھوں سے بھی زنا کرتا ہے، زبان سے بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ سے بھی زنا کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آنکھوں سے زنا کیا ہے؟ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے شریعت نے اس کی طرف دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا شرمگاہ یا اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرے گی۔ اس طرح کانوں کا زنا ہے، جو چیز سنی ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ کیا کرے گا؟ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گا، اس کے مطابق وہ چلے گا۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزیں بیان کرنا، سننا، دیکھنا، یہ ساری چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں۔ اور اگر کہیں ہو جائے، اور اس طرح پھر ظلم ہے، ظلم ایک عمومی چیز سے لے کے بڑے ظلم یعنی شرک اکبر جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، یہاں تک اگر انسان سے کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ذکر اللہ، اہل ایمان کی صفات اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ معاشرے میں رہتے ہوئے اگر اس طرح کا اس سے جرم ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھتا ہے کہ اس کے فضل مجھ پہ کتنے ہیں، اور میرا اس کے جواب کے اندر اس کی فرما برداری اور اطاعت کا لیول کیا ہے، جبکہ میں اس کی اتنی انعام و اکرام ہونے کے باوجود بھی اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ یہ وہ احساس ہے جو انسان کو سب سے پہلے شرمندگی دلاتا ہے۔ کس سے؟ گناہ سے۔ انسان شرمسار ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے یہ خطا اور غلطی ہو گئی، تو اس سے وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ وہ دیگر اذکار کی صورت میں بھی ہے، اور یہ جو ڈر اور خوف اور یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنا، یہ ساری ذکر اللہ کی صورتیں ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک مشہور واقعہ غامدیہ عورت کا کہ وہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ کو پاک کر دیجیے۔ یہ بھی کیا ہے؟ فاستغفروا لذنوبہم، کہ ایک فکر ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی، تو کیا ہے کہ اس غلطی اور گناہ کو دھو ڈالا جائے، ختم کیا جائے، قیامت کے دن اس کی سزا ٹھیک ہے اس کے جرم وار کی صورت میں پیش ہوں، ایسا نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر رجم کا حکم دیا، اور ایک خون کا قطرہ، وہ معروف واقعہ نا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کے کپڑوں پر بھی انہوں نے ایک نامناسب سا الفاظ بولا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو فرمایا اس نے جو توبہ کی ہے نا، جو اس نے جس انداز میں توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو مدینے والوں پہ، اور ایک حدیث میں صاحب و مقسن ٹیکس خور بادشاہ، یہ بہت برا لگتا ہے رب کو، اگر اس کے اوپر بھی ڈال دی جائے، اور ایک حدیث میں 70 کے الفاظ ہیں کہ 70 مجرموں کے اوپر اگر اس کی توبہ کو ڈیوائیڈ کیا جائے نا، تو جس قدر خالص اور بہترین توبہ اس عورت نے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان سب کو معاف کر دے۔ تو گناہ ہو جانا یہ ایک فطرتی چیز ہے بسا اوقات کہ شیطان غالب آیا اور انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن گناہ کے بعد پھر توبہ کر لینا، احساس ندامت اور شرمندگی اور اس سے بچنا اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ گناہ ہوا، یہ غلطی ہوئی، اس کی معافی تلافی کی طرف آنا، یہ اہل ایمان کی صفات میں سے ہے۔ تو آگے فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کو پھر اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کو بخش کون سکتا ہے سوائے تیرے، یعنی گناہوں کو بخشنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مخلوق میں سے کسی کے پاس یہ نہیں ہے، جبکہ یہ دیے ہوئے ہیں لوگوں نے کہ فلاں ہمیں بخشوائے گا اور ایسے کرے گا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کسی کے پاس ایسی ڈگری شگری نہیں ہے، یہ ڈگری صرف کس کے پاس ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔
جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی کہ آپ یہ کہا کریں تشہد کے اندر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ مجھ سے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور بہت ہو گیا مجھ سے، اور آگے کیا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اور میرا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ ہوگی نا تو پھر اللہ کی طرف آئے گا۔ جب یہ ہوگا نا کہ فلانا بھی بخشوا دے گا، بکرا چھترا دتیاں سارے معاف ہو جانے نے، تو وہ کیا بنے گا، وہ مزید جرائم کی طرف بڑھے گا کہ معاف ہو جانے ہیں۔ جس طرح آج کل کا نظام بسا اوقات عدل نہیں ہوتا، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس کے بعد اتنے پیسے لگیں گے اور میں باہر آ جاؤں گا، میرا یہ معاملہ ٹھیک آ جائے گا، تو جرائم کی ریشو کیا ہوتی ہے، بڑھتی ہے۔ جب اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کریں گے نا تو پھر جرائم کی نسبت بڑھے گی۔ اس لیے شرک یا عقائد جتنے بھی ہیں یہ جرائم کو بڑھانے کے لیے ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ذکر کیا، جب تک شرک موجود رہے گا وہاں امن نہیں ہو سکتا۔ شرک ختم ہوگا، بنیادی چیز، یہ بنیادی بڑا جرم، تو پھر اس معاشرے میں امن ہو سکتا ہے، وگرنہ اس معاشرے میں امن نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور سید الاستغفار سمجھتے ہیں، اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی یہی چیز، اللہم انت ربی، یہ ساری باتیں کہہ کے آگے کیا کہا جاتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، آگے فرمایا وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللہ میں گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ گناہوں کو تیرے سوا کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ نظریہ، یہ سوچ ہوگی تو صاف سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، یہی ایک در ہے، یہیں سے معافی ملنی ہے، یہاں سے گناہ معاف ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اس کی طرف آئے گا اور اس سے معافی مانگے گا، اور جب وہ اس سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اور آگے ایک اور وصف ذکر کیا گیا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، مومن اور اہل ایمان کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ جب ان کو علم ہو جاتا ہے نا یہ گناہ ہے تو وہ اس گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے، اس گناہ کی دلیل نہیں دیتے، اس گناہ کی تعویل پیش نہیں کرتے، اس گناہ کے اوپر اڑتے نہیں ہیں۔ یہ برے لوگوں کا جو ہے وہ طرز عمل ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے ان کی کسی غلطی کا ان کو احساس دلایا جاتا ہے تو وہ اس غلطی پر مزید ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، ضد و عناد کی صورت میں کہتے ہیں پہلے دن اسی کردہ ہون میں ڈٹ کے کرنی ہے، روک سکنا تو روک لے۔ اب جب شریعت کی بات ہے، دین کا مسئلہ ذکر کیا جا رہا آپ کے سامنے، اگرچہ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ذکر کرنے والے کا لہجہ نامناسب ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے اس کا لہجہ نامناسب ہو سکتا ہے، لیکن جو شریعت کا حکم ہے اس کے نامناسب لہجے کی وجہ سے وہ تو نہیں ٹل سکتا، وہ تو نہیں ختم ہو سکتا، وہ تو اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ اس لیے جب گناہ کا معلوم پڑ جائے نا کہ یہ چیز غلطی ہے، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ شریعت کے مخالف ہے، تو اس کو بدلنے کی کوشش کیا کریں، اس کو چھوڑنے کی کوشش کیا کریں، اس کو درست کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اور اس کا آغاز دعا سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے، یہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا، چھوٹ رہا تو اپنا فضل فرما، اپنی رحمت فرما، لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے، اللہ تیری طاقت، تیری ہمت، تیری توفیق دینے کے بغیر نہ میں نیکی کر سکتا ہوں، نہ میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، بے شمار دعائیں جو اس بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کس چیز کی، نیکی کی، اور توفیق دے گناہوں سے بچنے کی۔ تو پھر جب یہ احساس ہو کہ ہم نے گناہ، اس سے یہ گناہ ہے، یہ غلط، سب سے اول سٹیپ تو یہی ہے نا، بندہ گناہ کو گناہ سمجھے۔ جب گناہ کو گناہ سمجھے گا ہی نہیں یا اس کے حق میں دلیل دینا شروع ہو جائے گا تو پھر وہ گناہ پر اصرار کرنے والا ہے، گناہ پر ڈٹا ہوا ہے، تو پھر چھوٹا گناہ بھی بڑا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اہل ایمان کی یہ صفت ہے جو ہونی چاہیے کہ گناہ پہ اصرار نہیں ہے، جب اس کا معلوم پڑ جائے تو پھر اس کو دھونے کی، اس کو معافی اور تلافی یعنی اس سے بخشش کا معاملہ اور اس کو درست کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کا انعام کیا ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اللہ فرماتے ہیں ان سے گناہ ہوگا تو ہم ان کو کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ بھی معاملہ ہوا کہ کوئی دنیا میں معصوم الخطا نہیں ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین وہ شخص ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ جس طرح کہ فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بنی آدم سے غلطی کوئی نہ کوئی ہونی ہے، ہر بنی آدم سے خطا کوئی نہ کوئی ہونی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار کون ہے، جو توبہ کرنے والا ہے، جو توبہ کرنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ کا کوئی گناہ و غلطی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا استغفر اللہ فی الیوم
70 مرہ، میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور دوسری حدیث میں 100 مرتبہ کے 100 مرہ کے الفاظ بھی ہیں کہ 100 مرتبہ اللہ سے کیا کرتا ہوں؟ استغفار کرتا ہوں. در حقیقت یہ مجھے اور آپ کو سکھایا گیا. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنا یہ سب کچھ کیا کرتے ہیں، حالانکہ آپ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. تو شکر گزاری کیا ہے؟ اسی صورت میں کہ بندے کو اقرار ہو، اظہار ہو، اور اس چیز کا خوف ہو کہ کہیں میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو فرمایا ان کی صلہ یہ ہے کہ ہم ان کو جنت عطا فرمائیں گے اور اس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا خوبصورت اجر ہے جو عمل کرنے والوں کو عطا کیا گیا. اب یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. توبہ بذات خود ایک اچھا عمل ہے، استغفار بذات خود ایک اچھا عمل ہے. کیا آپ ایسا کرتے ہیں جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں. وہ معروف واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک صحرا کے اندر ایک آدمی کی سواری اور سواری پر اس کا سارا زادہ رہا ہے. سواری گم ہو جائے اور اس کو پتا ہو کہ اب میرے سامنے موت آ رہی ہے اور موت کے لیے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اچانک سے وہ سواری اس کے پاس آ جاتی ہے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا زادہ راہ آ گیا اور میں موت کے منہ سے نکل آیا. تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اس سے راضی ہوتے ہیں. تو توبہ کرنا یہ توابون کی صفت اہل ایمان کی اور مومن لوگوں کی ذکر کی ہے. اور اس کے لیے یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اصرار علی الذنب نہیں ہونا چاہیے، گناہ پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پہ جب علم ہو جائے تو اپنے معاملات کو درست اور بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.